بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب حشر نشر سے لیا گیا ہے، پیش کرتا ہوں۔ ولاگ کا عنوان ہے پرندہ اڑنے والا ہے۔ جب سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے، اندرونی شورشوں، جنگوں اور نظریاتی اختلافات کا شکار رہا ہے، مگر جو سب سے بڑی وجہ تنازع درپیش رہی وہ سول ملٹری تعلقات میں عدم تعاون تھا۔ ڈکٹیٹر آئین پاکستان کو کاغذ کا پرزہ قرار دے کر اس کی دھجیاں بکھیرتے رہے۔ پاکستان میں فوج نے 65 برسوں میں، یعنی اب 73 برس ہو گئے ہیں، بلکہ 74 برسوں میں 35 سال تو براہ راست اور باقی عرصہ پس پردہ رہ کر پاکستان کے معاملات چلائے ہیں۔ پاکستان میں یہ اندیکھی جنگ آج بھی جاری ہے۔ طاقت کا توازن کبھی ایک طبقہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور کبھی دوسرا طبقہ برتری لے جاتا ہے، مگر 4 مارشل لاؤں کے تجربے نے ہمیں ایک حقیقت بڑی واضح طور پر باور کرائی ہے کہ اب ہمیں اس فوجی آمریت کے آسیب سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ اس کا سب سے آسان نسخہ ایک ہی ہے، چاہے آپ کتنے ہی قوانین بناتے رہیں، کتنے ہی آرٹیکل 6 لگاتے رہیں، چودھری شجاعت کے بقول ٹیک اوور کرنے کے لیے 2 فوجی جیپوں اور 1 ٹرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آسیب کے سامنے بند باندھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے گڈ گورننس، موروثی سیاست کا خاتمہ، سیاسی پارٹیوں کے اپنے اندر جمہوریت، بلدیاتی انتخابات، کرپشن سے پاک معاشرہ اور میرٹ پر مبنی عوام دوست طرز حکمرانی۔ تب ہی اگر کوئی طالع آزما جمہوری آئینی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے گا تو عوام سیسہ پلائی دیوار کی طرح حکومت کی پشت پر کھڑے ہوں گے۔ جو معاشرہ یہ حکومت اس بنیادی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے میں ناکام رہتا ہے، اسے عوام پر حکومت کرنے کا کوئی اخلاقی اور قانونی حق حاصل نہیں ہوتا۔ جس طرح کی کارکردگی ہماری نوزائیدہ جمہوری حکومت دکھا رہی ہے، مثلاً جو کچھ آپ نے تھر میں کیا ہے، جس طرح آج پاکستان کے 15-16 قومی ادارے کسی انتظامی سربراہ کے بغیر خلا میں معلق ہیں، اور آپ صرف اس انتظار میں ہیں کہ اپنے منظور نظر اور چہتے لوگوں کو کونوں کھدروں سے ڈھونڈ کر اداروں کے سربراہ بنا کر قومی اداروں کا ستیہ ناش کر سکیں۔ ریلوے، PIA، اسٹیل مل اور وابڈا کا حال تو سبھی کو معلوم ہے، لیکن 200 سے زائد کرپٹ اور نااہل ادارے جونکوں کی طرح قوم کی رگوں میں سے 500 ارب سالانہ چوس رہے ہیں۔ دیکھ کے ایک دانے کے طور پر نیشنل بینک ہی کی مثال لیتے ہیں۔ نیشنل بینک ڈھاکہ میں 22 ارب کا غبن ہوا ہے، جبکہ اس کے حال ہی میں تعینات ہونے والے صدر کو انٹرنیٹ رپورٹ کے مطابق 1990 میں لاس اینجلس امریکہ میں BCCI گیانیاما کے صدر نوریگا کے کیس میں ہتھکڑیاں لگیں اور جیل بھی ہوئی، گو کہ بعد میں رہا ضرور ہوئے، اور بینک آف خیبر کے صدر کی حیثیت سے سرحد کی حکومت نے ان کو عہدے سے برطرف بھی کیا تھا۔ مشرف کے ٹرائل کے بعد ہمارے معاشرے نے ارتقاء کا سفر طے کیا ہے۔ اس میں بھلے ہی علامتی طور پر ہی صحیح، لیکن پھر بھی ایک ڈکٹیٹر پر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوا، عدالت میں لایا گیا اور اس پر فرد جرم عائد کی گئی۔ یہ خوش کن منظر بطور کسی معجزے سے کم نہیں۔ اب بھلے اس کو والدہ کی علالت یا اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر بیرون ملک بھیج بھی دیا جائے، مگر ایک راستے کا تعین ہو گیا ہے کہ اب اگر کوئی طالع آزما ایسا ایڈونچر کرنا چاہے گا تو وہ 4 دفعہ سوچے گا ضرور۔ کاش اس مہم جوئی کو آغاز میں ہی کچل دیا جاتا۔ جس طرح جواہر لال نہرو کی حکومت کے بارے میں ایک جرنیل نے
تعریفی بیان دیا تو جواہر لال نہرو نے اس کو اپنے دفتر میں طلب کیا اور اسے برطرف کرنے کا حکم سنا دیا۔ اس طرح شروع سے ہی انہوں نے فوج کے عمل دخل کا راستہ بند کر دیا۔ اس کے برعکس ہم ایوب خان کو باقاعدہ وردی میں وزیر بنا کر کیبنٹ میں لائے۔ اس کے بعد تو احمد فراز کے الفاظ میں گویا اپنے ہی گھر پر کمند اچھالنے والے غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرنا ہماری قومی عادت بن گئی ہے۔ وہ دن اور آج کا دن پھر فوج کسی نہ کسی حوالے سے ہمیشہ امور سلطنت میں شامل رہی ہے۔ اب اونٹ کو خیمے سے باہر نکالنا ایسا جان جوکھوں کا کام بن چکا ہے کہ کوئی بھی بلے کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ مشرف کو عسکری حلقوں سے یہ واضح پیغام دیا گیا تھا کہ اگر وہ ملک آتے ہیں تو فوج ان کو سہارا یا کندھا دینے کو تیار نہیں ہوگی، لیکن وہ اس صاحب مشورے کو خاطر میں نہ لائے۔ ٹویٹر اور فیس بک کے سحر میں مبتلا ہو کر وہ اس خود فریبی کا شکار ہو چکے تھے کہ ان کی پاکستانی عوام میں بہت پذیرائی اور مقبولیت ہے۔ ہماری یہ قومی بدقسمتی رہی ہے کہ ہمارے رہنما آخر وقت تک یہی نہیں سمجھ پاتے کہ قوم انہیں فالو کر رہی ہے یا چیز۔ مشرف کی پاکستان میں موجودگی ایک ایسی ہڈی ہے جس کو نگلنا فوج اور حکومت دونوں کے لیے مشکل ہے۔ فوج یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کے ایک سابق سربراہ پر غداری کا مقدمہ چلے، پھر وہ 500 اور جرنیلوں کا نام لے کر پنڈورا باکس کھول دے۔ دوسری جانب یہ سیاسی حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس بن گیا تھا، کیونکہ نواز لیگ اپنے انتخابی نعروں میں بار بار یہ دعویٰ کر چکی تھی کہ وہ نہ صرف ڈکٹیٹر کے خلاف آرٹیکل 6 لگائے گی بلکہ کارگل کمیشن بنا کر انکوائری بھی کرے گی۔ اب حکومت نے اپنے تمام وعدے تو پورے کر دیے، لیکن واضح طور پر جس طرح سے مشرف ایک قلعہ بند فوجی ہسپتال میں فوجی ڈاکٹروں کے زیر علاج تھے، نہ ہی 3 ماہ سے عدالت میں پیش ہو رہے تھے، ایسی صورتحال حکومت کے لیے بھی جگ ہنسائی اور تشویش کا باعث تھی۔ اب بظاہر یوں لگتا ہے کہ ایک درمیان کا راستہ ڈھونڈا گیا ہے، جو کہ اس لحاظ سے اچھی پیش رفت ہے کہ پاکستان کی قومی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ڈکٹیٹر کو اس کے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے احاطہ عدالت میں لایا گیا ہے اور اس پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ دوسری طرف غالب امکان یہی ہے کہ اس کالم کے پریس میں جانے سے قبل ہی انہیں والدہ کی عیادت یا اپنی بیماری کے بہانے بیرونی ملک بھیجنے کا موقع دیا جائے گا اور باقی زندگی وہ باہر ہی گزاریں گے۔ ناظرین، چونکہ یہ مضمون بہت پہلے کا لکھا جا چکا ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ صاحب یعنی ان کی اس پر عمل درآمد ہو چکا ہے اور وہ ملک سے باہر ہیں، چاہے اسے لوگ مکہ لیپا پوتی یا پرامن بقائے باہمی کا نام دیں۔ ہم نہ صحیح ہماری آئندہ نسل شاید کسی طالع ازما کو جنرل کرامول کی ہڈیوں کی طرح چوراہے پر لٹکتا ضرور دیکھے گی۔ آخر خواب دیکھنے پر کوئی پابندی تو نہیں ہے، سو لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے۔ یہاں عام پاکستانی کو بھی واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ابھی اقتدار کی غلام گردشوں میں فوج کی گرفت نہ تو کمزور پڑی ہے اور نہ پاکستانی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی میں اتنی مضبوطی آئی ہے کہ وہ ترکی اور بنگلہ دیش کی طرح سابق فوجی آمروں کو حوالہ زنداں کر سکیں۔ اب قرائن یہی بتاتے ہیں کہ مشرف کی جانب سے ECL سے نام نکالنے کی درخواست کی جائے گی اور حکومت انسانی ہمدردی کو بنیاد بنا کر انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دے کر حلق میں پھنسی ہنڈی کو نکال پھینکے گی، اور یوں اچانک پاکستانی عوام کو یہ بریکنگ نیوز سننے کو ملے گی کہ پرندہ اڑ گیا ہے۔ اسی میں مقتدر حلقوں اور حکومت کے لیے عزت سادات اور برم بچانے کا باریک نسخہ یا راز مضمر ہے۔ محمود خان چکزئی بھلے ہی اسمبلی میں دعائی دیتے رہے کہ بلوچستان کی جیلوں میں بے شمار ایسے قیدی ہیں جن کے والدین کے مرنے پر بھی انہیں پیرول پر نماز جنازہ میں شرکت کی اجازت نہیں ملی۔ خواجہ آصف جنہیں وزیر دفاع بننے کے بعد
تاحال فوجی سربراہ سے ملاقات کا ٹائم نہیں ملا۔ انکشاف کرتے رہے کہ میاں شریف کی وفات پر نواز شریف کو والد کے جسد خاکی کے ہمراہ پاکستان آنے نہیں دیا گیا، لیکن زرعی مشرف کو ایئر ایمبولنس اور پرویز مشرف کو اڑن کھٹولے کی فراہمی زمینی حقیقت ہے، جس سے سمجھوتہ کر لینے میں ہی حکومت کی سلامتی مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر عمل میں خیر کا ایک پہلو ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ مشرف پر مقدمے کے عمل نے پاکستانی عوام کے سامنے یہ حقیقت پوری شفافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر یہاں کر دی ہے کہ سویلین ابھی اس مملکت خدابدان پاکستان کے دوسرے درجے کے شہری اور شودر ہی ہیں۔ یہ سارا عمل عام پاکستانی کے ذہن میں بہت سے سلگتے ہوئے سوال چھوڑ گیا کہ کیا لیاقت باغ میں بے نظیر بھٹو کو ایسی ہی سیکیورٹی اور پروٹوکول مہیا کیا گیا تھا جس کروفر کے ساتھ 2800 رینجرز اور پولیس کی حفاظت میں مشرف کو عدالت میں لایا جاتا رہا؟ کیا نواز شریف کی طرح اس کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں ڈال کر طیارے کی نشست سے باندھا گیا تھا؟ اور کیا ذوالفقار علی بھٹو کی 6x6 کی کال کوٹری جس میں ان کا کموڈ بھی رکھا گیا تھا تو وہی طبی سہولتیں فراہم کی گئی تھیں جس کا حقدار مشرف کو AFIC میں ٹھہرایا گیا؟ یقیناً نہیں۔ یہ اعزاز تو صرف وزیر اعظموں کے حصے میں آیا کہ انہیں پھانسی گھاٹ جلا وطنی اور لیاقت باغ میں بے بسی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا پڑا۔ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا، بیچارے بلیڈیز سویلین۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا پرندہ اڑنے والا ہے، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نشر سے لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی، جس پر یہ ایسا دلچسپ اور معلوماتی ولاگز تقریباً روزانہ ایک مضمون اپلوڈ کیا جاتا ہے، اسے اگر کسی کئی دوستوں نے اگر نہیں اسے سبسکرائب کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشن ان کو باقاعدہ ملتے رہیں۔ اگر مناسب سمجھیں تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز سے مستفید ہو سکیں اور ان کے علم میں اضافہ ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزا و اقارب، دوست و احباب اور اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔